بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ ڈارک ہاؤس کے گرد اتنا سخت پہرا تھا کہ اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر مار نہیں سکتا تھا، اور یہ پہرا شام 5 بجے سے لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈارک ہاؤس سے 5 کلومیٹر کے دائرے میں موجود ہر آدمی کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اب ان جگہوں پر مسلح فورس پھیلی ہوئی تھی جس کا تعلق برائٹسن تنظیم سے تھا۔ پہاڑیوں پر بھی بھاری تعداد میں مسلح افراد موجود تھے اور وہ چوکنے انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو ایسے چشمے مہیا کر دیے گئے تھے کہ جو رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح ہر منظر دکھاتے تھے کہ جیسے دن کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ اس وقت ڈارک ہاؤس کے میٹنگ روم میں اسرائیلی، کافرستانی اور روسیائی تھرڈ فورس کے ڈائریکٹران اور برائٹسن کے چیف لارڈ زونگ ہی کے علاوہ بے شمار افراد موجود تھے جن کا تعلق تھرڈ فورس اور برائٹسن تنظیم کے ارکان سے ہی تھا۔ وہ کانفرنس ہال میں موجود میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں جو روشن تھیں، اور ان اسکرینوں میں سے ایک اسکرین پر کافرستانی صدر، دوسری اسکرین پر کافرستانی پرائم منسٹر موجود تھے۔ اسی طرح دوسری اسکرینوں پر اسرائیلی اور روسیائی پرائم منسٹر اور صدور بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ باقی اسکرینوں پر انہی ممالک کی عسکری قیادت بھی بذریعہ ٹیلی ویو سسٹم کے ذریعے اس کانفرنس میں شامل دکھائی دے رہی تھی۔ آج ہم نے ہر صورت پاکیشیا کو میزائلوں سے اٹیک کر کے تباہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم آج رات ہر صورت میں پاکیشیا کو تباہ و برباد کر دیں گے، جس کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے، اور پاکیشیا کی تباہی کے تمام اختیارات ہم نے متفقہ طور پر تھرڈ پاور کو دے دیے تھے، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ تھرڈ پاور کے فیصلوں اور ان کے کسی بھی فعل میں ہم شامل نہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کے کسی معاملے میں ہم دخل دیں گے۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر تھرڈ پاور کی اس کانفرنس میں ہمیں ٹیلی ویو سسٹم کے تحت کیوں شامل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سسٹم ہیک ہو گیا تو ہم پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائیں گے کہ تھرڈ فورس سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم نے ہی یہ تھرڈ پاور قائم کی ہے تاکہ اس پاور کے ذریعے ہم پاکیشیا کو تباہ کر سکیں۔ ایک اسکرین پر موجود کافرستان کے پرائم منسٹر نے بڑے غصیلے اور متفکر لہجے میں کہا۔ دوسرے ممالک کے سربراہان اور عسکری قیادت کے افراد کے چہروں پر بھی پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ سوری جناب، اس کانفرنس میں آپ سب کا شامل کیا جانا ضروری تھا، اور آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں کہ ہمارے اس ٹیلی ویو سسٹم کو کسی بھی طریقے سے ہیک یا چیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ سسٹم ایک الگ سسٹم سے ہیک کیا ہے، اور اسی کے ذریعے آپ سے آن لائن بات کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کو انتہائی فول پروف بنایا گیا ہے کہ اسے کسی طور پر چیک نہ کیا جا سکے اور نہ ہیک کیا جا سکے، بلکہ سسٹم میں ریکارڈنگ سسٹم کو یکسر ختم کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی لنک ہماری اس کانفرنس کو ریکارڈ نہ کر سکے۔ اس لیے آپ سب محفوظ ہیں۔ آپ کے ممالک میں بھی ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ کسی طور پر اس کانفرنس کی کوئی لائن نہ چیک ہو سکے اور نہ ہی کوئی ہیک کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ سب کی شمولیت کو یہاں ظاہر نہ کرنے کے لیے ہم نے خصوصی انتظامات بھی کر دیے ہیں۔ ہماری یہ خفیہ کانفرنس کسی صورت میں دنیا پر ظاہر نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ آپ سب کو اس کانفرنس میں کیوں شامل کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے تحت آج پاکیشیا کو ہر صورت نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ میزائل اسٹیشن میں میزائل لانچ کر دیے گئے ہیں، بس ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے، پھر میزائل تیزی سے فائر ہو کر پاکیشیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک اہم بات آئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم جیسے ہی یہاں سے میزائل فائر کریں گے، پاکیشیا کو ان میزائلوں کے بارے میں فوراً علم ہو جائے گا۔ نہ صرف پاکیشیا کو ان میزائلوں کے فائر ہونے کا علم ہوگا، بلکہ وہ ان میزائلوں کے رخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکیشیا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان میزائلوں کو یا تو واپس اسی جگہ ریورس کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں فائر کیا گیا ہو، یا پھر وہ انہیں فضا میں کنٹرول کر کے کسی بھی ملک کی طرف روانہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ہم پاکیشیا کی تباہی کے لیے یہاں سے 3 میزائل فائر کرتے ہیں، تو پاکیشیا اپنی سپر ٹیکنالوجی کی مدد سے فوراً ان میزائلوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر وہ چاہے تو ایک میزائل کا رخ کافرستان کی طرف موڑ سکتا ہے، اور دوسرے کا اسرائیل کی طرف، اور تیسرا میزائل ظاہر ہے کہ روسیا کی تباہی کے لیے اس کی طرف کا رخ کر سکتا ہے۔ تھرڈ فورس کے ایک ڈائریکٹر نے اٹھ کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس ڈائریکٹر کا تعلق کافرستان سے تھا، اور یہ تھرڈ پاور کا D1 تھا۔ اسرائیل کے ڈائریکٹر کو D2 کہا جاتا تھا، اور روسیا کے ڈائریکٹر کا درجہ D3 تھا۔ D1 کی بات سن کر وہاں یکلخت جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ اگر تھرڈ پاور نے پاک ایشیا پر میزائلوں سے اٹیک کیا تو وہ میزائل پاک ایشیا کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ان کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پلٹ کر واپس آ جائیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جی ہاں، نہ صرف میزائل ریورس ہوں گے بلکہ ان پر پاک ایشیا کا مکمل کنٹرول بھی ہو جائے گا، اور وہ ان میزائلوں کو ریورس سسٹم کے تحت پلٹ کر کافرستان، روسیا اور اسرائیل کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور اگر ان میزائلوں نے ان ممالک کا رخ کیا تو انجام وہی ہوگا جو ہم پاک ایشیا کا چاہتے ہیں، D1 نے جواب دیا۔ لیکن ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پاک ایشیا اس قدر جدید اور حیرت انگیز دفاعی سسٹم سے ایجاد کر چکا ہے کہ وہ تمام میزائلوں کو نہ صرف پاک ایشیا پر گرنے سے روک سکے بلکہ انہیں ریورس اور کنٹرول کر کے کسی بھی ملک میں تباہی پھیلا سکے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہمیں بھی اس کی خبر نہیں تھی، لیکن چونکہ پاک ایشیا کو مکمل طور پر تباہ کیا جانا تھا اور اس کے لیے ہم سب نے متفقہ پلاننگ کی تھی، اس لیے ہم نے احتیاطاً پاک ایشیا میں اپنے ایجنٹ پھیلا دیے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ جب تک ہم یہاں میزائل اسٹیشن بنا کر پاک ایشیا کو ٹارگٹ کرنے کے تمام انتظامات مکمل نہ کر لیں، پاک ایشیا کو اس بات کی خبر نہ ملے۔ ہمارے ایجنٹ اسی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے کہ اگر پاک ایشیا کو تھرڈ پاور اور ان کے منصوبے کی بھنک ملتی ہے تو کب اور کیسے۔ ہمارے ایک ایجنٹ نے پاک ایشیا کے دفاعی سیکشن میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ اس نے بڑی ذہانت، چالاکی اور اپنی عقل مندی سے وزارت دفاع کے اسٹرانگ روم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ اسٹرانگ روم کی فائلیں چیک کر سکتا تھا، انہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن وہاں کا حفاظتی سسٹم اتنا سخت تھا کہ وہ نہ ان فائلوں کی کسی طریقے سے کاپی کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کی کسی کیمرے سے فلم بنا سکتا تھا۔ ایک دن وہ فائلیں چیک کر رہا تھا، تب اس کے سامنے ایسی ایک فائل آئی جس نے اسے چونکا دیا۔ اس فائل کا نام ریورس پاور تھا۔ اس نے جب اس فائل کو پڑھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ پاک ایشیا نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ ایک ایسا دفاعی سسٹم تیار کر چکا ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس موجود نہ تھا۔ اس سسٹم کو نہ صرف تیار کیا جا چکا تھا بلکہ اسے لانچ بھی کر دیا گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاک ایشیا نے مواصلاتی نظام کے تحت چند سیٹلائٹ فضا میں بھیجے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان سیٹلائٹ میں ایک ایسا خفیہ سیٹلائٹ بھی موجود ہے جو بظاہر مواصلاتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سیٹلائٹ ریورس پاور کے لیے فضا میں بھیجا گیا ہے، اور اس سیٹلائٹ میں نہ صرف ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ اس سیٹلائٹ کو کسی دوسرے سیٹلائٹ سے چیک نہ کیا جا سکے، بلکہ اس میں ریورس پاور سسٹم بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم سے نکلنے والی سرکل لہریں پاک ایشیا کے گرد ہی نہیں بلکہ لاکھوں کلومیٹر دور تک پھیل جاتی ہیں، اور اس سرکل میں جیسے ہی کوئی میزائل یا غیر ملکی طیارہ داخل ہوتا ہے وہ نہ صرف انہیں دکھائی دے جاتا ہے بلکہ وہ فوراً اسے اپنے کنٹرول میں لے کر ریورس کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایجنٹ نے اس فائل کی کاپی کرنے اور اس کی فلم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس فائل میں وہ تمام تفصیلات موجود تھیں کہ ریورس پاور سسٹم کس کی ایجاد ہے اور اسے کس سیٹلائٹ میں ایڈجسٹ کر کے خلا میں کس مقام پر بھیجا گیا ہے۔ ایجنٹ نے ہمیں جب ریورس پاور سسٹم کا بتایا تو ہمیں اس کی بات کا یقین نہیں آیا کہ پاک ایشیا اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہے کہ اس قدر حیرت انگیز اور یونیک سسٹم ایجاد کر کے پاک ایشیا کو ناقابل تسخیر بنا سکے۔ ہم نے اسے فائل حاصل کرنے اور اس سسٹم کے کنٹرول سینٹر کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ اسے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن کوشش کے باوجود وہ مزید کچھ معلوم نہ کر سکا اور نہ ہی ہمیں اس کی تفصیل بھیج سکا کہ ریورس پاور سسٹم سینٹر پاک ایشیا کے کس حصے اور کس علاقے میں کام کر رہا ہے۔ ابھی وہ اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا کہ اس کی ایک ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو گئی۔ اس کی کال پاک ایشیائی ملٹری ایجنسی نے پکڑ لی تھی۔ ملٹری ایجنسی فوراً حرکت میں آئی اور انہوں نے نہ صرف کال کرنے والے ٹرانسمیٹر بلکہ ہمارے ایجنٹ کو بھی ٹریس کر لیا۔ ایجنٹ کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے اس نے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا لیا اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ ہم نے جب اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی تو اس کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاک ایشیا پر فائنل اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے آڑ پاک ایشیا کا ریورس پاور سسٹم آ رہا ہے جو ہمیں نہ صرف ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے بلکہ جو میزائل ہم پاک ایشیا پر فائر کرنے والے ہیں وہ میزائل پلٹ کر ہمارے ممالک کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ فائنل میٹنگ اس لیے رکھی گئی تھی کہ آج ایک فائنل تاریخ اور وقت کا فیصلہ کر دیا جائے اور اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت پاک ایشیا کو نیست و نابود کر دیا جائے اور میزائل فائر کر دیے جائیں۔ لیکن D1 نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وہ جب بول رہا تھا تو کانفرنس ہال میں مکمل سناٹا اور سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وہ سب D1 کی ایک ایک بات انتہائی توجہ اور انتہائی انہماک سے سن رہے ہوں۔ پاک ایشیا اس قدر ترقی کر چکا ہے اور اسے خود کو ناقابل تسخیر بنا لیا ہے
اس کا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہے. کیا یہ سب سچ ہے؟ ڈی1 کی تقریر ختم کرنے کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نے لرزتے ہوئے کہا. یس سر، یہ سچ ہے. میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے. اس تفصیل سے ڈی2 اور ڈی3 بھی آگاہ ہیں. ڈی1 نے کہا. ڈی1 ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب. ہمارے پاس اس ایجنٹ کی تفصیلی رپورٹ موجود ہے. پاکیشا واقعی ناقابل تسخیر ہو چکا ہے. اسے اب کسی بھی میزائل سے ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے. ڈی2 نے ڈی1 کی حمایت کرتے ہوئے کہا. لیکن آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ پاکیشا کے خلاف جو میزائل استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کسی سیٹلائٹ سے چیک کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی دوسرے میزائل سے ٹارگٹ پر ہٹ ہونے سے روکا جا سکتا ہے. روسیائی صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہم ابھی اپنے اس دعوے پر قائم ہیں جناب. ہمارے میزائلوں کو نہ تو دنیا کا کوئی سیٹلائٹ چیک کر سکتا ہے اور نہ ہی سے کسی دوسرے میزائل سے راستے میں ہٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ریورس پاور سسٹم جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. ایسی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں سائنس میں اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے ممالک نے ابھی سوچا تک نہیں ہوگا. وہ ٹیکنالوجی پاکیشا کے پاس موجود ہے اور اس ٹیکنالوجی کے تحت اس نے سائنسی اور دفاعی میدان میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس ٹیکنالوجی کے تحت نہ صرف ان میزائلوں کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ انہیں کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میزائلوں کو ریورس کر کے ان کا رخ کسی بھی ملک کی طرف کیا جا سکتا ہے. ڈی3 نے جواب دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ایجنٹ نے غلط رپورٹیں دی ہیں. وہ غلط ہوں اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکیشا ابھی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہو جبکہ اس ایجنٹ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس ٹیکنالوجی کو لانچ کر دیا گیا ہے اور پاکیشا کو دفاعی لحاظ سے ناقابل شکست بنا دیا گیا ہے. کافرستانی ملٹری چیف نے کہا. نو سر، جب ہمیں ایجنٹ نے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا تھا تو ہمیں بھی اس کا یقین نہیں آیا تھا اور جب وہ پکڑا جانے لگا تو اس نے خودکشی کر لی تو ہمارے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں. اس طرح کرتے کہ پاکیشا پر کوئی میزائل فائر کرتے یا پھر وہاں کوئی ایسا طیارہ بھیجتے جو میزائلوں سے لوڈڈ ہوتا. ہم نے یہی کیا. ہم نے بہادرستان سے پاکیشا پر ایک کروز میزائل فائر کیا. میزائل بہادرستان کے دور دراز اور ویران پہاڑی علاقے سے فائر کیا گیا تھا. ہم نے میزائل کو لوڈڈ نہیں کیا تھا. میرا مطلب ہے کہ اس میزائل میں کسی قسم کا تباہ کن مواد موجود نہ تھا. ہم نے جان بوجھ کر میزائل کو پاکیشا کی دارالحکومت پر فائر کیا تھا. اگر میزائل ٹارگٹ پر پہنچ جاتا تو اس سے کسی قسم کی کوئی تباہی نہ ہو سکتی تھی. میزائل پاکیشا کی طرف روانہ ہوا لیکن پھر اچانک میزائل راستے میں رک گیا اور پھر ریورس ہوا اور پھر وہ واپس بہادرستان کی طرف آ گیا اور ٹھیک اس مقام پر گرا جہاں سے اسے فائر کیا گیا تھا. اپنے اس تجربے کا نتیجہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے. اس تجربے کے بعد ہمارے پاس اس ایجنٹ کی باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہ گئی. ہم تینوں نے کئی بار خفیہ میٹنگز کی اور پاکیشا میں موجود ان تمام ایجنٹوں سے رابطے کیے جو تھرڈ پاور کے لیے کام کر رہے تھے. ہم اس ریورس پاور کنٹرول سسٹم کے سینٹر کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ سینٹر کو تباہ کیا جا سکے اور اس کے بعد ہم مقررہ تاریخ اور وقت پر پاکیشا کو اپنے تیار کردہ میزائلوں سے نشانہ بنا سکیں. لیکن ہماری ہر کوشش ناکام رہی. پھر ان ایجنٹوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان ایجنٹوں کے پیچھے پاکیشا سیکرٹ سروس ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی اور پھر انہوں نے پاکیشا میں موجود ان تمام ایجنٹوں کو نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ انہیں ہلاک بھی کر دیا جو اس سینٹر کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. ڈی3 نے جواب دیتے ہوئے کہا. او مائی گاڈ، اتنا سب کچھ ہو گیا اور پاکیشا ترقی کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ گیا اور آپ نے ہمیں اس بارے میں پہلے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں. اسرائیلی ملٹری چیف نے غصیلے لہجے میں کہا. آپ سب کے کہنے پر ہم نے آپ سب سے مکمل طور پر رابطے منقطع کر رکھے تھے. ہم ساری معلومات حاصل کر کے اس کانفرنس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتے تھے جناب اور ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. ڈی2 نے منہ بنا کر کہا. تو کیا آپ اب پاکیشا کو اپنے میزائلوں سے ٹارگٹ نہیں کریں گے؟ آپ کی ساری پلاننگ، آپ کی ساری محنت اور سب کچھ رائے گا گیا؟ روسیائی صدر نے حیرت اور غصے سے ملے جلے لہجے میں کہا. جی ہاں، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم نے پاکیشا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ میزائل پلٹ کر روسیا، کافرستان اور اسرائیل کو ہی نشانہ بنائیں گے. ڈی3 نے جواب دیا تو وہ سب خاموش ہو گئے. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ آپ نے تو ہمارے سارے خواب ہی چکنا چور کر کے رکھ دیے ہیں. ہم تینوں ممالک کب سے پاکیشا کے تباہ ہونے کے منتظر تھے. اس پروجیکٹ پر ہم نے کثیر سرمایہ لگایا تھا، ہر طرح کی پلاننگ کی تھی اور آپ کو تھرڈ پاور کے تمام تر اختیارات دے دیے تھے. لیکن عین وقت پر آپ ہمیں اس طرح دھوکہ دیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا. سوری سر، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. ہم آپ پر حقیقت عیاں کر رہے ہیں.
ہم چاہیں تو آج اور اسی وقت پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے میزائل فائر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میزائل پلٹ گئے تو اس سے روسیہ، اسرائیل اور کافرستان ہی نشانہ بنیں گے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ D2 نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ پاکستان کیسے تباہ ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا یہ سب؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں موجود اس جدید سسٹم کو تباہ کیا جائے جس سے پاکستان ناقابل تسخیر بنا ہے۔ اس سینٹر کے تباہ ہونے کے بعد ہی پاکستان پر فائنل اٹیک کیا جا سکتا ہے اور اسے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، D1 نے کہا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کون پاکستان کے جدید سینٹر کو ٹریس کر کے اسے تباہ کرے گا؟ روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں پاکستان میں تھرڈ پاور کے ایجنٹ بھیجنے پڑیں گے۔ وہ اس سینٹر کو جدید ترین سائنسی آلات سے نہ صرف ٹریس کریں گے بلکہ اسے ہر ممکن طریقے سے تباہ بھی کریں گے، D1 نے کہا جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خلا میں موجود اپنے سیٹلائٹ کی مدد سے اس سیٹلائٹ کا پتہ لگائیں جس سے پاکستان کے گرد ریڈ سرکل پھیلائی گئی ہیں؟ اگر اس سیٹلائٹ کو تلاش کر کے اسے تباہ کر دیا جائے تو زمین پر موجود کنٹرول سینٹر کس کام کا رہ جائے گا؟ اسرائیلی صدر نے کہا۔ نہیں جناب، ہم نے اس بارے میں سوچا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا جدید سیٹلائٹ مخفی ہے، اس کا کسی بھی سیٹلائٹ سے سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سیٹلائٹ سے ایسی ہی ریزز نکلتی ہیں جیسی عام سیٹلائٹ سے مواصلاتی لہریں نکل کر ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ یہ ایک جدید پروگرام سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ اگر بفرض محال ہم اس سیٹلائٹ کو ٹریس بھی کر لیتے ہیں اور اسے تباہ بھی کر دیں تو بھی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے پاس ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو پروگرام کو دوسرے کسی بھی سیٹلائٹ پر شفٹ کر سکتا ہے۔ نہ صرف شفٹ کر سکتا ہے بلکہ کسی بھی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ کو ہیک کر کے اس پر اپنا قبضہ کر کے اسے اپنے کنٹرول سسٹم پر لا سکتا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان سیٹلائٹس کو تباہ کرتے جائیں گے تو وہ پوری دنیا کے سیٹلائٹس ختم ہو جائیں گے، تب کہیں جا کر ہم پاکستان کے سیٹ اپ کو ختم کر سکیں گے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ کسی طرح سے ایجنٹوں کو بھیج کر پاکستان کے کنٹرولنگ سینٹر کا پتہ کرایا جائے اور اس کے بعد اس سینٹر کو تباہ کیا جائے، D1 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ان سب کے چہرے سد سے گئے، ان کے چہروں پر مایوسی، افسردگی اور شکستگی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا؟ اسرائیلی صدر نے تعصب اور حسرت بھرے انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، یہ تو اچھا ہوا کہ ہمیں بروقت پاکستان کی اس جدید ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آج پاکستان کو میزائلوں سے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرتے اور وہی میزائل پلٹ کر ہمارے ممالک کو تباہ کر دیتے، D3 نے کہا۔ تو کیا اب ہمارا پاکستان کو تباہ کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا؟ پاکستان تو اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دفاع میں ناقابل شکست ہو کر سپریم پاور بن چکا ہے، کافرستانی صدر نے بھی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں، اب ایسا ہی ہے، اس حقیقت کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، D2 نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اس دفاع کو اس قدر مضبوط اور ناقابل شکست بنا لیا ہے اور اپنا دفاعی سسٹم لانچ بھی کر دیا ہے تو اس کے بارے میں اب تک اس نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو پوری دنیا کی سپر پاور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد تو پاکستان کا شمار سپیریئر پاورز میں ہو سکتا ہے اور پاکستان پوری دنیا میں اپنی جدید ترقی کا لوہا منوا بھی سکتا ہے۔ پھر وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ اس ٹیکنالوجی کو دنیا سے چھپا کیوں رہا ہے؟ روسیائی صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جناب۔ پاکستان ناقابل تسخیر اور سپریم پاور بن کر بھی ایسے خاموش ہے جیسے اس قدر جدید تو کیا کوئی معمولی سی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، کافرستانی پرائم منسٹر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جناب، D3 نے کہا۔ کون سی وجوہات؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس ڈر سے اس ٹیکنالوجی کو سامنے نہ لانا چاہتا ہو کہ اس ٹیکنالوجی کے پاور سینٹر کو کسی ملک کے ایجنٹ تباہ نہ کر دیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی تکنیکی مسئلہ ہو جس سے اس ٹیکنالوجی کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہو۔ اس تکنیکی مسئلے کے ختم ہونے تک پاکستان اس ٹیکنالوجی کو منظر عام پر نہ لا رہا ہو، D3 نے کہا۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قدر پاورفل ٹیکنالوجی میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، ورنہ پاکستان ایک لمحے میں سپریم پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آ جائے۔ ضرور کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے،
جو وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا حامل ہونے کے باوجود خاموش ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی اس طاقت کا روب وہ کافرستان اور اسرائیل پر تو ضرور ڈالتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی طرف سے ایسی کوئی خبر ملی جس سے پتہ چلتا ہو کہ پاکیشیا اس قدر خاموشی سے ناقابل تسخیر بن چکا ہے۔ D3 نے جواب دیتے ہوئے کہا، آخر اس ٹیکنالوجی میں ایسی کون سی خامی ہو سکتی ہے جسے پاکیشیا کو اب تک خاموش رکھا ہے اور وہ اپنی بڑائی ظاہر نہیں کر رہا؟ اسرائیلی صدر نے کہا، اگر ہمیں اس ٹیکنالوجی کا پتہ چل جائے تو پھر ہمیں پاکیشیا کو اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ختم نہ کر دیتے؟ D2 نے کہا، تو بتاؤ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ کس طرح سے پاکیشیا کو تباہ کیا جائے گا؟ کوئی تو لائحہ عمل بنایا ہوگا آپ نے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بتایا تو گیا ہے جناب، پاکیشیا پر اٹیک کرنے سے پہلے ہمیں اس کے کنٹرولنگ سسٹم کو ٹریس کرنا ہوگا اور اسے تباہ کرنا ہوگا، یا پھر ہمیں اس خامی کا پتہ کرانا ہوگا جس کی وجہ سے پاکیشیا خاموش ہے۔ جب تک اس ٹیکنالوجی کو ہم ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک پاکیشیا کو تباہ کرنا ممکن نہیں ہے، D1 نے کہا۔ لیکن اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا، نہ جانے کب آپ ایجنٹوں کو پاکیشیا روانہ کریں گے، وہ کب اس سینٹر کا سراغ لگائیں گے اور کب وہ اس سینٹر کو تباہ کریں گے؟ اس کے لیے تو سالوں درکار ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس میں وقت تو لگنا ہی ہے، اب ہمارے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، D2 نے کہا۔ تو پھر سمجھ لو کہ سب ختم ہو گیا، ہم نے جو تھرڈ پاور بنائی تھی وہ کسی کام کی نہیں ہے، ہمارا کثیر سرمایہ ڈوب گیا اور ہمارے سارے خواب بکھر گئے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ آنے والے وقت میں پاکیشیا اسی طرح جدید سے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا مالک بنتا چلا جائے گا، اور ہم ترقی کی اس دور میں اس سے پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں ہی پاکیشیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ سب ختم ہو گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے انتہائی پزمردہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، ہم ہر حال میں اپنا کام پورا کریں گے۔ تھرڈ پاور جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اس مقصد کو ہر صورت میں پورا کیا جائے گا، ہم پاکیشیا کو ہر حال میں تباہ و برباد کر کے رہیں گے، D1 نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیسے ممکن ہوگا یہ سب؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ہار گئے ہیں، ہمارے سارے خواب بکھر گئے ہیں، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے انتہائی افسوس اور حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات کا تھرڈ پاور کے ڈائریکٹران کے پاس فی الوقت کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش ہو گئے اور کانفرنس ہال میں یکلخت موت کا سا سکوت پھیل گیا۔ بس ختم کرو یہ کانفرنس، جب ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے اور ہم پاکیشیا پر اٹیک ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اس طرح کانفرنس کر کے منہ لٹکانے کا کیا فائدہ؟ روسیائی صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے، اچانک تھرڈ پاور کے D1 نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر نہ صرف تینوں ممالک کے صدور، پرائم منسٹرز اور ملٹری چیفز چونک پڑے، بلکہ D2 اور D3 بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وہ بھی اس بات سے لا علم ہو کہ D1 کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ کیا ہے حل؟ بتائیں جلدی، کافرستانی پرائم منسٹر نے بے چینی سے کہا۔ دنیا کے تمام سیٹلائٹ سسٹم ایک ماسٹر سیٹلائٹ کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ ماسٹر سیٹلائٹ ایکریمیا کا ہے، جس سے لنک کرنے کے بعد ہی دوسرے تمام سیٹلائٹس ورکنگ پوزیشن پر آتے ہیں۔ جب تک تمام سیٹلائٹ ایکریمین ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک نہ کریں اس وقت تک ان کی کارکردگی صفر رہتی ہے۔ پاکیشیا نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہو اور وہ جتنے مرضی سیٹلائٹ خلا میں بھیج چکا ہو، لیکن اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے الگ سے نیا ماسٹر سیٹلائٹ سسٹم تیار کر سکے۔ اسے جتنے بھی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے ہیں وہ سب ایکریمیا کے ماسٹر سیٹلائٹ کی لنکنگ کے بعد ہی بھیجے گئے ہوں گے، اور اس ماسٹر سیٹلائٹ سسٹم کے تحت ہی وہ ان کا خفیہ سیٹلائٹ کام کر رہا ہوگا، جس سے پاکیشیا نے پروٹیکشن ریزز پھیلائی ہوئی ہیں، D1 نے کہا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایکریمیا سے بات کریں اور اس کے سسٹم سے یہ پتہ چلائیں کہ پاکیشیا کے کتنے سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں اور اس کے ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک ہو کر کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایکریمی سسٹم سے اس سیٹلائٹ کو ٹریس کر سکتے ہیں جو الگ سے خلا میں موجود ہیں۔ اس سسٹم کا پتہ کرتے ہی ہم اسے ہیک کر سکتے ہیں اور اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پاکیشیا کسی اور سیٹلائٹ میں اپنا پروگرام ٹرانسفر کرے، ہم تھرڈ فورس کی مدد سے پاکیشیا پر میزائل فائر کرا سکتے ہیں اور پاکیشیا کو تباہ کرا سکتے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یکلخت آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے ہمیں ایکریمیا کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کرنا ہوگا۔
اور پھر اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کریمیا کو علم ہوا تو وہ خود اس ٹیکنالوجی کے حصول کی کوششیں شروع کر دے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جہاں تھے اور ہیں، روسیائی صدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ کم از کم یہ ٹیکنالوجی پاک ایشیا کے پاس تو نہیں رہے گی؟ پاک ایشیا تو سپریم پاور نہیں بنے گا نا؟ اسرائیلی صدر نے کہا۔ نہیں، کریمیا کو اس معاملے میں ملوث کرنا ہمارے مفاد میں برا ہوگا۔ ہمیں اور تھرڈ پاور کو پھر ان کا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سوری، روسیائی صدر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اس معاملے میں کریمیا کو ملوث کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پرائم منسٹرز اور صدور کی بحث شروع ہو جاتی، اچانک ڈیون نے تیز لہجے میں کہا تو وہ سب کچھ چونک پڑے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر بات کریں، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے سیٹلائٹ کریمین ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک کرتے ہیں اور ان کی یہ لنکنگ ڈبل ریز سے ہوتی ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ ریز اور دوسری سپر سونک ریز۔ ظاہر ہے کہ پاک ایشیا نے اپنا سیکرٹ سیٹلائٹ بھی انہی دو ریز کی بدولت کریمین ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک کر رکھا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پاک ایشیا نے ماسٹر سیٹلائٹ سے لنک کرنے کے لیے ایسی کوڈنگ کی ہوگی جس سے کریمین ماسٹر سیٹلائٹ میں یہ سسٹم عام مواصلاتی سیٹلائٹ کی طرح ورکنگ کر رہا ہوگا، ڈی1 نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ روسیائی صدر نے کہا۔ ہمارے تینوں ممالک کے پاس سپر سونک اور الٹرا ریزز کی چیکنگ سسٹم موجود ہیں اور ہمارے پاس ایسے جدید ہیکرز بھی موجود ہیں جو ان سیٹلائٹ تک نہ صرف رسائی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان میں خلل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ہیکرز کو استعمال کریں تو وہ کریمین ماسٹر سیٹلائٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے اس بات کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ پاک ایشیا کے کتنے سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی ہمیں تعداد معلوم ہو جائے تو ہم اپنے جدید سسٹم سے کچھ وقت کے لیے ان تمام سیٹلائٹس کا لنک کریمین ماسٹر سیٹلائٹ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ وقت 1 گھنٹے تک کا مل جائے اور پاک ایشیا کی تمام سیٹلائٹس کا لنک ماسٹر سیٹلائٹ سے ختم ہو جائے تو پاک ایشیا کا مواصلاتی نظام ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس سیکرٹ سیٹلائٹ کا رابطہ بھی ماسٹر سیٹلائٹ سے منقطع ہو جائے گا۔ ہمارے لیے اتنا ہی وقت کافی ہوگا جناب۔ ہم اس 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے پاک ایشیا پر میزائل فائر کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ اس طرح پاک ایشیا اپنی جدید ٹیکنالوجی سمیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ڈی1 نے کہا۔ تو ان سب کے چہرے پھر سے دمک اٹھے۔ اوہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا، جس کا چہرہ ان کی باتیں سن کر مرجھا سا گیا تھا۔ یکلخت چمک اٹھا۔ یس سر، لیکن سر یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، ڈی1 نے کہا۔ کیا مطلب؟ روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ مطلب یہ کہ ہیکرز کی مدد سے ہم پاک ایشیائی سیٹلائٹس کو بریک تو کر سکتے ہیں لیکن 1 گھنٹے کے لیے نہیں۔ یہ بریکنگ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ تک کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ وقت لیا تو کریمیا کا سسٹم آٹومیٹک طریقے سے ان ہیکرز کو سسٹم میں داخل ہونے سے روک دے گا اور وہ 1 لمحے میں پاک ایشیائی سسٹم کو بحال کر دے گا۔ ان 3-4 منٹوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنا کام پورا کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 1 گھنٹے کی بریک ملنا ضروری ہے، ڈی3 نے کہا۔ اوہ، پھر یہ گھنٹہ کیسے مل سکتا ہے؟ کافرستانی صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر ہیکرز کسی طرح سے کریمین ماسٹر سیٹلائٹ کو 5 منٹ کے لیے بھی ہیک کر کے پاک ایشیائی سیٹلائٹ کی ریزز کو جام کر دیں تو ہم یہ ضرور پتہ چلا سکتے ہیں کہ پاک ایشیا میں کن کن سیٹلائٹ سے کہاں کہاں ریزز موصول اور خارج کی جاتی ہیں۔ الٹرا اور سپر سونک ریز کی ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کے لیے ایک ہی براڈ کاسٹ سسٹم کام کرتا ہے۔ ان 5 منٹوں میں ہم اور تو کچھ نہیں تو اس براڈ سسٹم کی لوکیشن کا پتہ کرا سکتے ہیں، اور جیسے اس براڈ سسٹم کا پتہ چلے اسے ہم اپنے جنگی طیارے بھیج کر منٹوں میں تباہ کرا سکتے ہیں۔ پاک ایشیا کا براڈ سسٹم ختم ہو گیا تو اس کے تمام مواصلاتی رابطہ ختم ہو جائیں گے جب تک نیا براڈ سسٹم نہ بنا دیا جائے۔ اس وقت تک پاک ایشیا کے تمام سیٹلائٹ جو خلا میں موجود ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں گے۔ پاک ایشیا کو اپنا مواصلاتی نظام بحال کرنے کے لیے لامحالہ دوسرے ممالک کے سیٹلائٹ سے لنک کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اسے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہو سکتا ہے کہ ہم پاک ایشیا پر میزائلوں کی بارش کر دیں اور اسے تباہ کر دیں، ڈی1 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن پاک ایشیا کے براڈ سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اگر ہم جنگی طیاروں کا استعمال کریں گے تو کیا پاک ایشیائی فضا انہیں آسانی سے ٹارگٹ تک پہنچا دے گی؟ یہ مت بھولو کہ پاک ایشیائی فضائیہ آج بھی پہلے کی طرح کافرستانی فضائیہ سے کہیں آگے ہے، پرائم منسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے ہم سپر سونک طیاروں کا استعمال کریں گے جناب۔ پاک ایشیا کے پاس سپر سونک طیارے موجود ہیں لیکن روسیائی ساخت کے طیارے ان کے پاس موجود نہیں ہیں،
جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہوں گے۔ ان طیاروں کو سیٹلائٹ سے بھی چیک نہیں کیا جا سکتا ہے، D1 نے کہا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکیشا کے براڈ سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ہم اپنے اسٹیلتھ طیاروں کو سامنے لائیں؟ روسیائی صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، پاکیشا کے براڈ سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے طیارے کافرستان سے اڑا کر پاکیشا بھیجے جائیں، اور ان طیاروں پر ایسا کوئی نشان نہ ہو جس سے یہ پتہ چل سکتا ہو کہ یہ طیارے کس ملک کے ہیں۔ تیز رفتار طیارے پاکیشا میں داخل ہوں اور پھر وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ کر دیں، اس طرح یہ خطرہ ختم ہو جائے گا، D1 نے کہا۔ مگر حملے کے بعد ہمارا ایک طیارے بھی واپس اپنے ملک نہیں پہنچ سکے گا، کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ ہاں، اور یہ قربانی آپ کو دینی ہوگی کیونکہ اس میں آپ کے ملک کا مفاد بھی شامل ہے، D1 نے کہا۔ مگر پھر بھی ان طیاروں کے پاکیشا جانے اور روسیا میڈ ہونے کا علم دنیا کو ہو جائے گا، اور اس طرح روسیا ہی کا نام بدنام ہوگا، اور شاید اکیمیہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، روسیائی صدر نے کہا۔ روسیا کا نام آنے ہی کیوں لگا؟ D1 نے کہا۔ کیوں؟ جب طیارے ہمارے ہوں گے، پائلٹ ہمارے ہوں گے، تو ان کی تباہی کے بعد ہمارا نام کیسے نہیں آئے گا؟ روسیائی پرائم منسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ طیاروں پر روسیا یا کسی ملک کا کوئی نشان موجود نہیں ہوگا، اور نہ ہی پائلٹوں کے پاس یا جہازوں میں ایسی کوئی چیز ہوگی کہ جس سے روسیا کی نشاندہی ہوتی ہو، D1 نے کہا۔ مگر پھر بھی خطرہ موجود ہے، روسیائی صدر نے کہا۔ خطرہ تو ہے، مگر یہ خطرہ اس خطرے سے کہیں کم ہے جو اس ملک کے سپریم پاور بن جانے کے بعد پوری دنیا کو لاحق ہو سکتا ہے، D2 نے کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس حملے کے بعد ہمارے طیارے جائیں گے کہاں؟ روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ اگر ہمارے طیارے بچ نکلتے ہیں تو انہیں اسرائیل بھیجا جا سکتا ہے، اور بعد میں ان طیاروں کی واپسی ہو سکتی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ طیارے آسانی سے ہدف کو ہٹ کر سکیں گے، سپر سونک طیارے ہوں یا پھر سپریم سونک طیارے، پاکیشا انہیں کسی بھی صورت میں ٹارگٹ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ان کی فضائیہ اتنی طاقتور اور کارکردگی میں اعلیٰ معیار کی حامل ہے کہ وہ حملہ آور طیاروں کو اپنی حدود سے باہر ہی نہیں نکلنے دے گی، اور ان کو یا تو گرا لے گی یا پھر اپنے اڈوں پر اتار لے گی، کافرستانی پرائم منسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اڈوں پر اتارے جانے اور جہازوں کی تباہی کے وقت زندہ بچ جانے والے پائلٹوں سے سارا راز افشا ہو جائے گا، اور اس طرح ہم جوابی حملے کی زد میں آ جائیں گے، کافرستانی پریزیڈنٹ نے کہا۔ کیا آپ کی فوج کا معیار یہی ہے کہ ذرا سے ٹارچر کی جانے پر آپ کے ملک کے پائلٹ سارے راز اگلتے چلے جائیں؟ اسرائیلی صدر نے منہ بنا کر کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس اور پاکیشا کی دوسری ایجنسیوں کے سامنے بڑے سے بڑا سیکرٹ ایجنٹ بھی زبان کھول دیتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عام فوج میں سیکرٹ ایجنٹوں جیسی قوت برداشت نہیں ہوتی، اور نہ وہ ٹارچر کی طبیعت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، کافرستانی پرائم منسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ براڈ سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تعاون کی جو پیشکش آپ نے ہمیں کی تھی اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی غصے میں آتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی سوچ ہے جناب، کافرستانی پرائم منسٹر نے اسی انداز میں کہا۔ تلخی اور طنز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم ایک منصوبے کو عملی شکل دینے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے غور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لڑتے رہے تو کوئی بات طے نہیں ہو سکے گی، روسیائی صدر نے تیز لہجے میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر نے جلدی سے کہا۔ بس تو پیش رفت کریں، روسیائی صدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ ایسے طیارے تیار کریں جن پر کوئی نشان نہ ہو، روسیائی صدر نے کہا۔ پھر وہی بات، اس سلسلے کی مجبوری ابھی میں نے بتائی ہے، پاکیشیائی فضائیہ کے سامنے ہماری فضائیہ بے حد کمزور ہے، اتنی کمزور جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کافرستانی پرائم منسٹر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر تو یہ معاملہ یہاں پر ختم کر دیا جائے، روسیائی صدر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ اسرائیلی صدر نے پوچھا۔ اس لیے کہ جب براہ راست خطرے کی زد میں آنے والے کچھ کرنا نہیں چاہتے اور سارا کام دوسروں سے لینا چاہتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے ہیں، تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ روسیائی صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، آپ غلط سمجھیں جناب، کافرستانی پرائم منسٹر صاحب اپنی بات صحیح طور پر کہہ نہیں پائے، روسیائی پرائم منسٹر نے اپنے ملک کے صدر کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ ان کی بات سمجھ سکے ہیں؟ روسیائی صدر نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یہ ہے کہ جہاز اور عملہ ہمارا ہوگا اور باقی ساری سہولتیں کافرستان مہیا کرے گا، روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ سہولتوں کی تفصیل بھی بتا دیں، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔
ایئرپورٹ کی سہولت، ایندھن لینے کی سہولت، روسیہ سے طیارے خالی آئیں گے اور انہیں کافرستان کے ایئرپورٹ پر مطلوبہ طاقت کے بم ان کو مہیا کر دیے جائیں گے، اور پھر کافرستان سے ہی طیارے پاک ایشیا جائیں گے اور پاک ایشیائی براڈ سسٹم کو نشانہ بنائیں گے، روسیائی پرائم منسٹر نے کہا۔ اس کے لیے ایک اور کام بھی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ کون سا کام؟ ان سب نے چونک کر کہا۔ اگر ہم اس مشن کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے تو کافرستان کو ہمت کرنی ہوگی، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ وہ کیا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے پوچھا۔ سب سے پہلے کسی بھی بہانے ساری سرحدوں پر فوجیں ڈپلوائے کر دی جائیں، پھر پروگرام پر عمل کیا جائے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ روسیائی صدر نے پوچھا۔ یہ کہ اگر جوابی حملہ کیا جائے تو آپ کے ملک کی فوجیں فوری طور پر پوری طاقت سے اس ملک پر حملہ کر دیں، اور پھر جیسے ہی پاک ایشیا کافرستان جوابی حملہ کرے گا تو وہ اپنی ایٹمی تنصیبات اور براڈ سسٹم کو بھول کر حملہ آوروں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارا اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وزیر خارجہ نے کہا۔ اوہ، یہ منصوبہ بھی ناقابل عمل ہے، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا، اور پھر ان میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ 2 گھنٹے کی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ نصف طیارے اور پائلٹ اسرائیل اور نصف روسیہ کے ہوں گے، اور دونوں ممالک طیارے کافرستان بھیجیں گے جہاں سے انہیں لوڈڈ بھی کیا جائے گا، اور پھر مشن مکمل کرنے کے لیے یہ طیارے کافرستانی پائلٹ لے کر جائیں گے۔ اگر وہ ان طیاروں کو بچا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان طیاروں کو ڈائریکٹ اسرائیل لے کر جائیں گے، اور پھر بعد میں روسیہ کے طیارے ان کے ملک کو واپس پہنچا دیے جائیں گے، اور کافرستانی پائلٹوں کو بھی واپس کافرستان روانہ کر دیا جائے گا۔ معاملات طے ہوتے ہی معاہدے پر تینوں ممالک کی طرف سے بنائی جانے والی تھرڈ پاور تنظیم کے سربراہان نے دستخط کیے، اور پھر ان میں چائے کا دور چلنے لگا اور وہ گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔